السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان جہانگیر سید آپ کے پروگرام سچ کے ساتھ حاضر خدمت ہے اور پروگرام میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہے۔ ناظرین، جس طرح کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پروگرام کا فارمیٹ یہ ہے کہ کسی بھی اختصاصی شعبے سے تعلق رکھنے والی ماہر شخصیت کو ہم بلاتے ہیں اور وہاں جو بھی ایکٹیویٹی ہوتی ہیں، جو کارہائے نمایاں انجام دیے جاتے ہیں اور جو بھی وہ کچھ کر رہے ہوتے ہیں اور جو کچھ سیکھ اور سکھا رہے ہوتے ہیں، وہ ہم آپ کی نظر کرتے ہیں سوالات کی صورت میں۔ سوالات ہم رکھتے ہیں، اس کے جوابات لیتے ہیں، اس سے یہ آگاہی کا سفر چلتا ہے اور زیادہ بہتر ہم خدمت انجام دے سکتے ہیں۔ یہی ہمارا موٹو ہے۔ السلام علیکم استاد محترم پروفیسر رضوان الرشید صاحب، ہم آپ کا پروگرام میں خیر مقدم کرتے ہیں۔ استاد محترم، سلوٹ ہونا چاہیے کہ ہم کھڑے ہو کر آپ کو جو ہے سلام کریں، سلوٹ کریں، کیونکہ آپ استاد ہیں۔ دنیا میں تو یہی ہوتا ہے، شاید ہمارے ہاں ایسا کم ہوتا ہو، لیکن ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ اور آپ کی کئی پہلو ہیں آپ کی شخصیت کے، اس میں تو ایک تو یہ پروفیسر ہیں، آپ نے یونیورسٹیز میں بھی پڑھایا، کنسلٹنسی بھی کی، کئی اداروں سے وابستہ رہے ہیں اور ساتھ ساتھ جو ہے ایجوکیشنسٹ بھی ہیں، تعلیم یافتہ بھی ہیں اور تعلیم فراہم کرنے کی، فروغ دینے کی ذمہ داری بھی آپ کے کاندھوں پر ہے۔ اور آپ کے جو کیریئر کاؤنسلنگ ہوتی ہے، اس میں بڑی امپورٹنٹ ہے کہ بیک بون ہے کہ اگر کسی قوم کے کیریئر پلاننگ وہ کر سکے، آپ اس کی رہنمائی کر سکیں، اس سے بڑا اچھا کام کیا ہو سکتا ہے۔ اسے بزنس سے کوچنگ بھی ہے کہ جب اس میں آتا ہے انسان، پریکٹیکل لائف میں آتا ہے، بزنس کرنا چاہتا ہے، تو اس وقت بھی ایک رہبر، ایک رہنما کی ضرورت ہوتی ہے، وہ استاد ہوتے ہیں، ٹیچر ہوتا ہے۔ اور آپٹیمائزیشن کی بات کر رہے ہیں کہ وہ اسے میتھمیٹیکل ہی ہے، یہ وہ آپٹیمسٹک اور نان آپٹیمسٹک کا نہیں، پیسیمسٹک کا مسئلہ نہیں ہے، اس میں میتھمیٹک ہے، بالکل ٹھیک ٹو دی پوائنٹ، اور کلیہ جاتی جس طرح کہتے ہیں، فارمولا ایز اے فٹ باتیں ہوتی ہیں۔ یہ ساری چیزیں ہیں اور ایجوکیشنسٹ کے بھی حساب سے، لیکن ہم آپ سے جو چاہیں گے، اس وقت جو ضرورت ہے، وقت کی ضرورت ہے ہماری نئی نسل کو جو ایجوکیٹ ہو رہی ہے اور ایجوکیٹ کرنے جا رہی ہے، اس کو استاد بننا ہے، اس کو رہنما بننا ہے۔ اصل رہنما تو یہ ہے، جو راہ دکھا رہا ہے وہی رہنما ہوا نا، تو استاد سے بہتر راہ دکھانے والا کون ہے؟ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے بڑا یہ ہے کہ انہوں نے اس استاد کی تعظیم اور اکرام کا بھی بتایا، اور آپ نے خود استاد بن کے بھی دکھایا، اور جو آپ نے تبلیغ کی، جو پھیلایا انسانیت کے لیے، وہ بھی بہترین مثالیں ہیں دنیا کی، شاید ہی اس میں کوئی، بلکہ میں تو بحیثیت مسلمان کے بالکل واضح کہنا چاہتا ہوں کہ ایسی کوئی دنیا میں مثال نہیں ہے جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری پرورش کی ہے اور ہمیں تعلیم سے جوڑا ہے۔ یہ صرف اس لیے اتنا لمبی تمہید تو ہم نہیں باندھتے نارملی، لیکن یہ استاد کا جب وہ نام آتا ہے تو سب کچھ کہنے کو جی چاہتا ہے۔ اب ہم آپ سے پوچھیں گے کہ جو نئی نسل ہے، اس کے پاس ایک ویژن ہوتا ہے، اس کے پاس ایک کیریئر نظر آتا ہے اس کا۔ ہماری نسل کے پاس کوئی ویژن ہی نہیں ہے، کوئی سمت نہیں ہے، یہ بے راہ روی ہے، یہ گمراہ کن صورتحال ہے، اور یہ بڑا ڈارک پہلو ہے ہماری قوم کا۔ تو آپ کی کچھ روشنی ڈالیں گے اس پر؟ ڈارک پہ روشنی جب پڑ جائے تو کچھ ہر چیز روشن ہو جاتی ہے۔ جی، آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے مدعو کیا، اور دل تو بہت ہے کہ بہت ساری باتیں آپ کے سامنے کہوں، لیکن جو باتیں آپ نے کی ہیں اس سے حوالے سے کچھ باتیں میں کرنا چاہتا ہوں۔ یہ ہماری نئی نسل کا المیہ ہے، یوں کہنا چاہیے کہ اس کے پاس کوئی ویژن نہیں ہے، کوئی ڈائریکشن نہیں ہے۔ میں کئی یونیورسٹیز میں، کچھ یونیورسٹی میں پرماننٹ اور کچھ یونیورسٹیز میں وزٹنگ کے طور پہ، ایڈجنکٹ فیکلٹی کے طور پہ جاتا رہا ہوں، اور تمام جگہ صرف ایک ہی صورتحال رہی۔ وہ صورتحال یہ ہے کہ بچے سے پوچھا جاتا ہے کہ تم نے BBA میں کیوں ایڈمیشن لیا، تو وہ یہ کہتا ہے، زیادہ تر بچے یہ کہتے ہیں کہ مجھے میتھمیٹکس مشکل تھی، پری انجینئرنگ میں میتھمیٹکس مشکل تھی، A لیول میں میتھس میں نہیں چاہتا تھا، اس وجہ سے میں آیا گیا، یعنی کہ مشکلات سے بھاگنے لگے۔
لیکن ایک بات ایک چھوٹا سا سوال، جب جو چیز مشکل ہے اس میں اس کا وقت جایا جاتا ہے، اس کا ایپٹیٹیوڈ بھی ہوتا ہے، رجحان طبع بھی ہوتا ہے، وہ جیسے لٹریچر کے میتھمیٹک میں فیل ہو جاتے ہیں بیچارے، لیکن بڑا بڑا نام انہوں نے بھی کمایا. اس مسئلے کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ بہت اچھی بات کی. میرے ذہن میں یہ ہے کہ یہ جو بچے کا جب گروئنگ ایج ہوتی ہے نا، جس میں ہم کہتے ہیں 5 ایئرس تک اس کا مائنڈ میک اپ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، بن چکا 5 سال تک ہمارے ہاں کسی قسم کی کوئی کاؤنسلنگ نہیں ہوتی، کوئی ڈائریکشن نہیں ہوتی بچے کو کہ بچے کو جانا کدھر ہے. آپ مثالیں تو کہتے ہیں کہ ہر دشمن سے بھی مثال لے لینی چاہیے. اسرائیل میں کہتے ہیں کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو ماں کو ایسی ڈائٹ پلان کی جاتا ہے، فار ایگزامپل بادام کھلائے جاتے ہیں، نٹس کھلائے جاتے ہیں، اور میاں بیوی جو ہیں وہ ڈفرینٹ ٹائپ کے میتھمیٹیکل لاجیکل کوشچن سالو کرتے ہیں تاکہ اس کا امپیکٹ اس بچے پہ پڑے. وہ پلاننگ وہاں سے شروع کرتے ہیں. اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کی جتنی بڑی فرمز ہیں ان کا ریسرچ ڈپارٹمنٹ اسرائیل میں ہے. صحیح ہے. سارے جتنے بھی بڑے. تو ہم کیا وہ لوگ ان لوگوں نے کیا کیا کہ وہ بچے کی شروع سے ہی اس کی ڈائریکشن دیکھی. اگر وہ میتھمیٹکس میں آ گیا ہے تو وہ میتھمیٹکس کی فیلڈ کو اس کے لیے آسان کر دیا. وہ فلٹر کرتے ہیں وہ. جی فلٹر کر دیا، بالکل ایسا. اور وہ جو آپ نے کہا کہ فار ایگزامپل کوئی جرنلسٹ بننا چاہتا ہے، ہم زبردستی اس کو میتھمیٹکس نہیں پڑھا سکتے. صحیح. وہ جبکہ اگر اس کی ڈائریکشن وہاں پہ تو اس کی ڈائریکشن اس کے لیے آسان کر دی، اس کا دروازے کھولتے گئے وہ نکلتا گیا. تو یہ چیز ہمارے ہاں بہت کم ہے، اور بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ نہ ہونے کے برابر ہے. ہم لوگ صرف اور صرف ماں باپ کے اوپر چلتے ہیں. ماں باپ نے بچے کو پیدا ہوا اور کہا کہ میرا بیٹا ڈاکٹر بنے گا. اور یہ بھی خوش قسمتی ہو سکتی ہے کہ ماں باپ بھی کچھ سمجھدار ہوں. یہ وہ لوگ ہیں جو کہ پڑھے لکھے ہیں. ہاں. اور جو وہ ہیں تو وہ تو میکینک کا بچہ میکینک ہی بنتا ہے، کارپینٹر کا بنتا ہے کارپینٹر. جب کہ باہر ایسا ہوتا نہیں ہے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. وہ میکینک کا بچہ پریزیڈنٹ بھی بن سکتا ہے. بالکل ایسا. اور ایجوکیشن کا پھر ہمارے ہاں معیار بہت سارے ڈفرینٹ معیار ہیں. ہر ایک انگلش میڈیم کے 4-5 لیول ہیں. اسی طریقے سے عربی جو اسلامک اسکولس ہیں ان کے بہت سارے لیول ہیں. پھر او لیول، اے لیول، پھر انٹر، اس کے بہت سارے لیول ہیں. معیار وہاں پہ اگر ہم کمپیئر کریں وہاں سے تو میرا خیال ہے کمپیئر بڑا مشکل ہے، کمپیئر نہیں کرنا چاہیے. نہیں، کمپیریزن اگر نہ کریں تو کوئی مثال، پیرل مثال جسے نظیر کہتے ہیں، اس سے کوئی فائدہ ہم اٹھا سکیں تو. اس کا سلسلہ یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ اس چیز کو سب سے زیادہ ہر ایک اسکول میں ہر ایک پیرنٹس کی کاؤنسلنگ ہونی چاہیے، بچے کی کاؤنسلنگ ہونی چاہیے ویری فرسٹ ڈے. اور پھر اس کے بعد جو ہے اس کی ڈائریکشن شو ہونی چاہیے، دیکھنی چاہیے. ماں باپ کے کہنے پہ، دوستوں کے کہنے پہ، بڑے بھائی کے کہنے پہ کہ بھائی یہ والی فیلڈ لے لو، اس میں پیسہ ہے. اب ہماری جو کرائیٹیریا ہے وہ کرائیٹیریا یہ ہے کہ کس فیلڈ میں سب سے زیادہ پیسہ ہے، آسانی سے پیسہ جہاں مل جائے بس اس میں چلا جائے. بس یہ محدود سا ویژن، یہ محدود کا ویژن ہے بس. اگر وہ پیسہ کمانے کے لیے اس کو کہیں پہ بھی جانا پڑے، کوئی ٹریول کرنا پڑے، کوئی کچھ کرنا پڑے، تو وہ اس کے لیے کرنے کے لیے تیار ہے. لیکن وہ یہ نہیں دیکھتا کہ کیا وہ واقعی اس چیز میں قابلیت رکھتا ہے، کیا وہ اس کا انر یہ کہتا ہے کہ ہاں تم اسی لیے پیدا ہوئے ہو. اس کا خود کا اور اس کے ماحول کا دونوں اس کو. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو خوبی ہوتی ہے اندر کی، جو بلٹن ہوتی ہے قدرت کی طرف سے، جی وہ انسان پہ آیا ہو جاتی ہے، وہ خود بخود بھی کچھ سمجھ میں لگتا ہے بچہ ابتدائی پر. 100%. وہ کیسے؟ وہ 100%. دیکھیں نا، بہت آسان سی چیزیں ہیں. جب ہم بچے کو اگر فار ایگزامپل 3 سال کا 4 سال کا بچہ ہے، ڈفرینٹ ٹائپ کے ٹوائز دے دیں، اور ایک بچے کو وہ یہ دیکھے کہ اس نے جو چھوٹے چھوٹے باکس ہیں ان کو نہیں چھیڑا، بلکہ وہ وہاں پہ گیا اور وہاں جا کے اسکرو اور اس نے نٹ کو پکڑا اور اس کو کوشش کرنی شروع کر دی. اب باقی چیزیں جو اس میں کلرنگ بھی ہے، پینسل بھی ہے، دوسرے وہ اس پہ نہیں گیا. تو یہ عام طور پہ یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ اس کی ڈائریکشن تو یہ انجینئرنگ کی طرف جا رہا ہے. اس کی یہاں پہ کوئی پین دے دیں اور بہت اچھی ڈرائنگ کرنا شروع کر دیں. ایک چھوٹا سوال کر لوں میں.
جی جی ایک ہے کہ کرمنل جو ہے وہ تھاٹ نظر آتی ہے، کرمنل جو ہے نا اس کی اپارچونٹی نظر آتی ہے کہ بھئی یہ اس کے اندر اس کا رجحان ہے، اب اس کو کیسے نکالیں؟ بھئی ایک کرمنل بچہ کرمنل ایکٹیویٹی کر رہا ہے تو آپ تو دیکھیں گے نا یار کن چکروں میں یہ تو توڑ تاڑ رہا ہے، یہ تو بگاڑ کے آ رہا ہے، لڑائیاں لے کے آ رہا ہے، پھر آپ کیا کریں؟ میں تو یہ کہہ ہی نہیں سکتا، یہ میں ڈس ایگری کروں گا، کوئی بچہ جو ہے وہ کرمنل ہے، وہ تو ہو ہی نہیں سکتا. ہم ہاں اپنے پیرامیٹرز ڈسٹورشن پہ اس کے ناپتے ہیں اندر. نا، ہم سوسائٹی اپنے پیرامیٹرز پہ جی جی کہ اگر وہ کہیں اٹھا کے لے آیا معصومیت میں تو وہ یار ہی تو ایسی حرکتیں کرتا ہے، کچھ اور مقاصد کے لیے کسی کو توڑ داڑ دیا، اس نے زخمی کر دیا، اور ہر دفعہ زیادہ تر ایسا کر رہا ہے. تو اپنے اپنے پیرامیٹر سے اتنا ویژن ہمارے پاس ہے ہی نہیں، ہم یہ دیکھیں کہ یہ نیچرل چیز ہے، وقت کے ساتھ ساتھ ٹھیک ہو جائیں گی. نہیں وہ خراب بھی ہو سکتی ہیں. دیکھیں یہ اچھا والی ہاں، چیزیں یہی تو میں بالکل، یہ بالکل خراب بھی ہو سکتی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ وہ جو ہے اگر ایک بچے کو ضروری یہ ہے کہ اس کو صحیح طور پہ مانیٹر کیا جائے، اور سب سے زیادہ ضروری کون مانیٹر کر سکتا ہے؟ ان کے پیرنٹس کر سکتے ہیں. پیرنٹس سب سے زیادہ کلوز وہی ہوتے ہیں. زیادہ ٹائم بجے اسکول میں بھی بچہ کچھ 4 5 6 گھنٹے کے لیے ہوتا ہے، اس کے بعد پھر گھر پہ. تو پیرنٹس کو ضروری ہے کہ اس کو مانیٹر کرے. کوئی بھی ایسی ایکٹیویٹیز اگر وہ اس میں جا رہا ہے تو ایک تو یہ ہے کہ اس کو پیار محبت سے اس کو سمجھایا جائے، اس کی ڈائریکشن کو صحیح کیا جائے، اس کے ڈرا بیکس اس کو بتائے جائیں. اور اگر وہ نہیں مانتا تو پھر کسی کیریئر کونسلر کو اس کو ہائر کیا جائے تاکہ وہ جو ہے وہ اس کی صحیح ڈائریکشن شو کرے. اس سے ٹچ ایسا لگتا ہے کہ جو نا امیر کبیروں کی خدمت پہ مامور ہیں، اور اس کو ایک وہ کونسلر بھی فراہم کر جائیں، اس کے مواقع بھی دیں. یار بھائی یہ سوسائٹی میں تو یتیم مسکین میرے محتاج بچے کتنے ہیں، اور وہ بھی دیکھتے ہیں ٹیلنٹڈ ہیں لیکن وہ فلارش نہیں ہو رہے ہوتے ہیں. اس پر بھی تو اپنے رخ میں بات، گیون سچویشن میں بات ہونی چاہیے نا. 100% درست بات ہے. اس پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر جیسے یہ سچویشن ہے، بہت سارے ایسے علاقے ہیں جہاں پہ پیرنٹس پڑھے ہوئے نہیں ہیں اور ان کے بچے جو ہیں وہ گورنمنٹ اسکول میں جاتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہاں پہ پیرنٹس نہیں ہیں تو پھر ٹیچر کو رول ادا کرنا چاہیے. ٹیچرز اس قابل ہوں. دیکھیں نا پہلے زمانے میں گورنمنٹ اسکول کے ٹیچرز کی تو کوئی ٹریننگ نہیں ہوتی. اس پہ ایمفسائز سوسائٹی کی ذمہ داری ہے نا، گورنمنٹ کی ریاست کی ذمہ داری ہے نا. جی بالکل. اس چیز میں تو بالکل میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پہلو پہ جس کو ہم نے اگنور کیا ہوا ہے، اس پہلو پہ بہت زیادہ زور دینا چاہیے. ملک کا مستقبل ان کے اوپر ہے. پورا آنے والی نسل جو ہے وہ یہ اس کو لیڈ کریں گے. اگر ان کی ڈائریکشن صحیح ہو جائے تو پورا ملک پھر اس کی ڈائریکشن صحیح ہو جائے گی. جو آپ جو ہے کاؤنسلنگ جو ہے آپ کی کنسلٹنسی جو ہے اس کے کچھ شعبے ہیں کہ ایجوکیشن میں آپ گائیڈ کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ آپ جو ہے کیریئر کاؤنسلنگ بھی کرتے ہیں. کیریئر بھی آپ نے بتا دیا، فوکس کر گیا، کلیئر کر دیا آپ نے کہ یہ سمت ہے آپ کی اور ادھر جانا چاہیے. لائف کوچ بڑا بزرگانہ سبجیکٹ ہے سر، بہت بلند ہے. نبیوں کا کام ہے کہ لائف کوچ کی جائے. اس کو کیسے آپ جو ہے وہ مینیج کرتے ہیں؟ بہت اچھی بات ہے. میں بتانا چاہوں گا کہ جیسے کوچ ہے نا، عام طور پہ ہم کوچنگ کا کہتے ہیں کہ وہ بچہ جو کہ ویک ہوتا ہے تو اس کو کوچنگ سینٹر میں ڈالتے ہیں. عام طور پہ یہ سپوز کیا جاتا ہے. جبکہ میں سمجھتا ہوں کہ کوچنگ کی ہر ایک کو ضرورت پڑتی ہے، ہر ایک کو. میں ایک چھوٹی سی اگزامپل دوں گا. پاکستان کرکٹ ٹیم میں جتنے بھی کھلاڑی ہیں سب اپنی جگہ پرفیکٹ ہیں، تبھی تو سلیکٹ ہو کے 11 اس میں سے سلیکٹ ہوئے ہیں. ان کو کوچ کی کیا ضرورت ہے؟ بیٹسمین کا کوچ علیحدہ ہوتا ہے، بیٹنگ کا کوچ علیحدہ ہوتا ہے، بالنگ کا کوچ علیحدہ ہوتا ہے، فیلڈنگ کا کوچ علیحدہ ہوتا ہے. ہر ایک کے کوچ ہوتے ہیں. تو ایک تو یہ والی بات ہے کہ کوچنگ کی ہر ایک کو نیڈ ہے، ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ لائف کوچ سے مراد یہ تھا کہ ایک تو ہمارے زندگی کے بہت سارے رولز ہیں. ایک رول اس میں ہے بریڈ ونر کا. تو مرد کے ہونے کی حیثیت سے بریڈ ونر کا رول تو بہت اچھے طریقے سے لوگ صحیح نبھا رہے ہوتے ہیں. دیکھیں اب بریڈ ونر کا مطلب یہ ہے کہ روٹی روزی کا بندوبست کرنے والا. بالکل ٹھیک ہے نا. تو وہ تو بیچارے مرد کی ذمہ داری بھی ہے، لیکن یہاں خواتین بھی بیچاری یہی محنت کر رہی ہوتی ہیں. ایسا ہی. تو ہم بات کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن ہمیں اشارہ مل رہا ہے کہ ہم بریک لیں، اور بریک کے بعد ہم اسی بات کو یا تو کنٹینیو کریں یا نیا سوال رکھیں آپ کے سامنے. ناظرین، ہمارا بریک
میں ہمارے ساتھ رہیے. ہمارے ساتھ پروفیسر رضوان الرشید آج موجود ہیں. ہم استفادہ کرنا چاہیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام میں دوبارہ ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. آج ہمارے پروفیسر رضوان الرشید ہمارے ساتھ ہیں. کیت یونیورسٹی میں بھی آپ نے پڑھایا ہے اور سی بی ایم میں بھی آپ وہاں پروفیسر کی حیثیت سے، لیکچر کی حیثیت سے مختلف جہت میں آپ نے کام کیا ہے. یہ بزنس مشہور ہے، اس میں بھی آپ نے جو ہے تعلیم دی ہے. گرین وچ یونیورسٹی، اس میں بھی آپ کا یہی کام رہا ہے کہ بچوں کو تعلیم دیں اور یونیورسٹی کے لیول کی تعلیم دیں اور پھر ان کو فلورش کرے، چمکائیں. اپنے یہ ایک پروڈکشن ہے، ٹیچرز کی ایک پروڈکشن ہوتی ہے. وہ تیار کرتا ہے، پھر مارکیٹ میں بیچتا ہے، پھر دیکھتا ہے کہ اس کی قدر و منزلت کیا ہے. تو ہم آپ کی طرف آتے ہیں. آپ نے جو ہے چھوٹا سا مصرع ہے، بہت علم سہتا ہے تب غزل کہتا ہے. یہ جو آپ نے غزلیات کا جو ہے مجموعہ جمع کر رکھا ہے، اتنے طالب علموں کو دیا ہے، آپ نے موقع دیا ہے، زندگی بسر کرنے کے طریقے بتائے ہیں. تو یہ جو رنج و علم تو گزرتا ہے نا، یہ ساری تکلیف اس میدان میں، وہ کیا دکھ تھا، کیا رہتا ہے آپ کے پاس جب آپ اپنے اسٹوڈنٹ میں رہتے ہیں، اور کیا خوشی، کیا ملتا ہے، کیا عزم ملتا ہے. دونوں پہلو. ایک تو جیسے آپ نے بتایا کہ ہماری مایوسی ہماری اسٹوڈنٹ میں پھیلی ہوئی ہے، اس کے علاوہ بھی آپ کچھ بتا سکتے ہیں. اور دوسرے آپ نے یہ بھی کہا کہ اگر ان کو سمت مل جائے، ان کو ویژن مل جائے، تو یہ کسی سے کم نہیں ہے، بلکہ اقوام عالم میں ان کا اوپر ہی نمبر آتا ہے. آپ کیا کہیں گے؟ بالکل 100% درست بات ہے، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اصل میں جو ٹیلنٹ ہے نا، جو ٹیلنٹ کی بات کی جاتی ہے، تو ٹیلنٹ کی تو کسی صورت کوئی کمی نہیں ہے. آپ یہ دیکھیں کہ ایک تو نیچرل ٹیلنٹ ہوا، را ٹیلنٹ ہوا، اس کی کمی نہیں ہے. جی، وہ اور اس کو اس کی ڈائریکشن مل جائے تو وہ کیسا ایکسل کرے گا. صحیح. اب میں یہ کہتا ہوں کہ ایک بچہ جو ہے وہ جب اس نے کمپیوٹر سائنس نہیں پڑھی اور وہ کمپیوٹر سائنس میں جاتا ہے اور بہت اچھا پرفارم کر دیتا ہے، تو یہ نیچرل ٹیلنٹ ہے نا اس کے اندر. اس کو ایکسپلور نہیں کیا تھا اس نے، وہاں پہ اس نے ڈائریکشن اپنی دوسری رکھی بھی تھی، بعد میں جب آیا تو اس نے وہ ایکسل کر دیا. ایک پروگرام میں آپ کی بات کر رہا ہوں، ایک پروگرام میں ہمارے ایک ایکسپرٹ نے بتایا کہ وہ عربی بھی بہت اچھا جانتے ہیں. کویت میں جو ہے وہ ان کی پرورش ہوئی ہے، امریکہ میں بھی رہے. وہ یہ بتاتے ہیں کہ دنیا بھر میں جو پاکستانی ہے وہ ہر جگہ ایڈجسٹ ہو جاتا ہے، اسی کی زبان سیکھتا ہے اور اتنی اچھی سیکھ لیتا ہے کہ وہاں کے مقامی لوگوں سے زیادہ اچھے بول سکتا ہے. ایسا تو ہے. تو یہ تو آپ کو پروو ہو گیا یہ بات. اب آپ یہ دیکھیں کہ آپ اپنے جیسے کہ آپ کا ایکسپرٹی ہے، آپ کا شعبہ ہے، کہ ایک تو یہ سمت بھی مل گئی، آپ نے بتا دیا سمت کا مسئلہ ہے، سمت میں اب دے. اب آپ نے کام بھی شروع کر دیا اور آپ کو ٹارگٹ خود بھی مل گیا کہ ان کو یہ پڑھانا ہے، ان کو یہ پڑھانا ہے، ان کو یہ پڑھانا ہے. لیکن ایک اس کا کچھ نا کور پوائنٹ جو ہوتا ہے نا، کور، کہ ساری آپ کی جو مشقت ہے، جو تربیت ہے، اس کا حاصل کیا چاہتے ہیں آپ؟ یہ بڑی زبردست بات ہے، اور میں یہ دل کے اندر سے میں بات کر رہا ہوں کہ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب. میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے جو اسٹوڈنٹ ہوں، ہمارے جو بچے وہاں نکلے، با ادب نکلے، با ادب. بڑا فرق ہے ہمارے دور میں، ہم سے پہلے والے دور میں اور اب کے دور میں. فرق کیا آ رہا ہے؟ فرق یہ آ رہا ہے کہ وہ بچہ جو ہے وہ صرف یہ دیکھ رہا ہے کہ یہ ٹیچر میرے لیے کتنا فروٹفل ہے. اچھا، کیلکولیشن کرتا ہے وہ کہ یہ کتنا اچھا ہے، اور یہ تو سبجیکٹ میرے کام کا ہی نہیں ہے، وہ انالائز کرتا ہے اپنے لیے. میں یہ کہتا ہوں کہ ٹیچر ہے بس، یہ کافی ہے، یہ کافی ہے. صحیح. میں آپ کو اپنی مثال دے دوں. مجھے خود بڑا عجیب سا لگا جب میں ایک پیپر پڑھنے میں کینیڈا گیا. تو مجھے جب میں باہر نکلا تو سب سے پہلے میرا پاسپورٹ لیا انہوں نے، لگایا اور کہنے لگے کہ اوکے. باقی سب کو لائن میں لگائے ہوئے تھے. مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ میرے ساتھ ایسا کیوں. آگے گئے، اس نے کسی نے بیگ مجھے اٹھا لیا، کہہ رہے کہ سر کم ہیئر.
اور پھر میں وینکوور گیا, وہاں پہ ہماری کانفرنس تھی تو وہاں گئے, وہاں پہ بھی وہ آگے پیچھے میرے. مجھے سمجھ میں نہیں آیا ہے کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے, باقی لوگوں کے ساتھ نہیں ہو. پھر بعد میں پتہ چلا ہے کہ بھائی آپ ایسے ایز اے پروفیسر وہاں پہ گئے تھے, ریسرچ پیپر پڑھنے گئے تھے, اور ان کے اس پہ لکھا ہوا تھا, جو ویزا مجھے ملا تھا ایز اے پروفیسر طور پہ وہ ویزا ملا تھا, تو اس کی وجہ سے سارے مجھے رسپیکٹ دے رہے تھے. اس نے یہ نہیں دیکھا کہ میں میتھ کا ٹیچر ہوں, میں فارسی پڑھاتا ہوں, میں عربی پڑھاتا ہوں, استاد تو استاد ہوتے ہیں. تو یہ والی چیز یہ ہمارے معاشرے سے بہت. دیکھیں آپ نے آپ کی پوری بات جو ہے وہ میں نے اپنے تمہید میں بتا دی کہ استاد محترم آپ کو سلوٹ ہونا چاہیے. استاد محترم تعظیم تکریم آپ ہی سے شروع ہوتی ہے, آپ ہی پہ ختم ہونی چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شعبہ ہے یہ, تو ایسا تو ہونا چاہیے. یہ سب سے بنیادی پیغام ہے جو آپ نے ڈیلیور کیا ہے. اس کے بغیر کہیں روشنی کہیں ملتی, یہ اندھیرے کبھی دور نہیں ہو سکتے اگر آپ اپنے استاد کو نہ سمجھے. اپنے باپ سے زیادہ بھی ہوتا ہے, اس لیے کہ وہ کئی میدانوں میں جو باپ جو نہیں کام کر پاتا ہے, تربیت کر پاتا ہے, وہ آگے بڑھتا ہے. جی بالکل. باپ جس کے کم پڑھے لکھے ہوتے ہیں اس کا جب اس کے استاد پہ بڑی ذمہ داری آ جاتی ہے. تمہید میں آپ کے جذبات میں زیادہ بھان رہا ہوں. ابھی مجھ پہ یہ بھی اعتراض ہو جائے گا بولتے بہت ہو, لیکن یہ ہے کہ آپ کو بات کرنے میں مزہ آتا ہے. اب آپ یہ دیکھیں آپ کی جو شخصیت کی بڑی ورائٹی ہے جو نا, اس ورائٹی کو جو ہے ہم پکچر کرتے ہیں اور جو ہے ہم پورٹرے کر کے رکھتے ہیں. ایک طرف تو آپ کمپیوٹر سائنس کے بھی ٹیچر ہیں, آپ شماریات جسے اسٹیٹسٹکس کہتے ہیں اس سے بھی ہیں. ایک ماسٹر جو ہے وہ آپ انڈسٹریل اینڈ بزنس میتھمیٹک کے بھی آپ ماسٹر ہیں. صحیح. اور یہ سارے شعبوں کے بعد ایجوکیشن, کیریئر پلاننگ, اور یہ لائف اور کوچ اور بزنس کوچ اور یہ ساری چیزیں ہم پہلے پھر اس کے بعد آپ جو نا اسٹریٹجک آ جاتے ہیں. اسٹریٹجک میں یہ ہے کہ آپ کی ہوم مینجمنٹ کیسے ہونی چاہیے, تو یہ اتنے سے اسٹریٹجک ویژن کیسے ہونا چاہیے آپ کا, اچھا نیگوسیشن اسکل آپ کی کیسے ہونے چاہیے. تو یہ تو آپ تو سارے جو نا یا تو زندگی کے طریقے بتا رہے ہیں یا مال کمانے کے گر بتا رہے ہیں. آپ کیا کہیں گے؟ اصل میں ہم نے نا دو چیزوں کو علیحدہ آئیڈینٹیفائی کیا ہے, دین اور دنیا, جبکہ ایسا نہیں ہے. دین دنیا کہیے یا دین کہیے ایک ہی ہے. یعنی کہ آپ کمانے کے لیے نکلتے ہیں, روزی کمانے کے لیے نکلتے ہیں. کسی سے بھی آپ پوچھ لیں کہ کیا یہ دین نہیں ہے, حلال کمانا دین نہیں ہے, تو وہ دین ہے. کیا صرف نماز روزہ حج زکوٰۃ ہی دین نہیں ہے, بلکہ معاملات معاشرت یہ پورا کا پورا دین ہے. تو کسی نے کہا نا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ کتنی دیر عبادت کرتے ہو, انہوں نے کہا 24 گھنٹے. کہہ رہا ہے ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ 24 گھنٹے کیسے عبادت کر سکتے ہو, کیا تم سوتے نہیں ہو, کیا تم کھاتے نہیں ہو. تو انہوں نے کہا کہ ہم سوتے ہیں, ہمارا سونا عبادت, ہمارا کھانا عبادت, ہمارا کمانا عبادت, تو 24 گھنٹے کی زندگی عبادت ہے. دیکھیں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے, آپ نے کہا کہ بحیثیت مسلمان ہمارے پاس یہ نصاب ہے, یہ طریقہ کار ہے جس پر ہمیں عمل کرنا چاہیے مطلع, اور آپ کی جو لیڈنگ رول قدرت نے آپ کو دیا ہے, آپ اس پہ اس اینگل سے بھی تو بات کریں کہ ہم جو غیر مسلم ہیں, دو ہی تو ہے نا, غیر مسلم کوئی ہم برا تو نہیں کہہ رہے, ایک مسلم ہے تو دوسرا غیر مسلم ہے, اس میں تو کوئی تنظیم نہیں ہے اور نہ کوئی تنقید ہے. غیر مسلم کے لیے اس میسج کو آپ کیسے ڈیلیور کریں گے کہ آپ کو اپنے کردار کو کس طرح, ان کے کتابوں میں سب موجود ہوگا, آپ کو یہ بتائیں کہ کس طرح کرنا چاہیے سب کچھ. ہاں کیونکہ آپ کا ٹیچر کا تو سبھی ہوتے ہیں نا, ٹیچر کا تو کوئی بھی اس میں مذہب رنگ و نسل کچھ بھی نہیں. بالکل ایسا ہے. لیکن سب سے امپورٹنٹ چیز ہے آنیسٹی. آنیسٹی سب مانتے ہیں اس کو, سب مانتے ہیں ان کو. آپ ایز اے ٹیچر آپ سب کو برابر رکھیں. اگر فار ایگزامپل ڈفرینٹ لیول کے اسٹوڈنٹس ہیں آپ کے, سب کو برابر رکھیں. اور اگر کوئی بات, میں تو یہ کہتا ہوں, یہ بہت سارے مجھ سے ایگری کریں گے, کہ اگر کوئی بات کسی بچے کی ناگوار بھی گزری ہے تو اس کا امپیکٹ اس کی کاپی میں نمبر کم کر کے نہیں آنا چاہیے, جسٹیفائی ہونا چاہیے اس کا, اور اس کی آپ کوچنگ کریں, اس کو آپ گائیڈ کریں, بیٹا تم میرے پاس بعد میں ملنا,
تو وہ پھر بعد میں ملے تو کہہ رہے ہیں کہ دیکھو اس طرح بات کرتے ہیں کلاس میں بھی، بڑوں سے بھی اس طرح بات کرتے ہیں، یہ آپ کی ذمہ داری. لیکن ہم عام طور پہ کیا کرتے ہیں کہ تمہیں دیکھتا ہوں میں پاس ہو کے دکھاؤ تو اوہ ایسا بھی یہ تو یہ باپ کا اور بیٹے کا کوئی کمپٹیشن ہو سکتا ہے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. صحیح بات ہے. تو یہ والی چیز یہ یہاں پہ رہنی چاہیے. بھائی برابر ہیں آپ، سب برابر ہیں میرے لیے. کوئی 4 بچوں میں سے 1 بچہ اچھا ہوتا ہے، 3 بچے ہو سکتا ہے بات نہ مانے، یا 3 اچھے ہوں 1 بچہ نہ بات مانے، لیکن وہ باپ اس بچوں کو سب کو ایک ہی جیسا رکھتا ہے. تو یہ والی چیز آنیسٹی کے ساتھ کریں. میں ایک ایگزامپل دے دیتا ہوں. ہاں ایگزامپل دیں، کیونکہ ایسا لگتا ہے فارمولا باتیں اور یہ باتیں ہو رہی ہیں اور کب سے ہو رہی ہیں، نتیجہ تو کچھ نظر نہیں آ رہا. میں صرف ایک چھوٹی سی ایگزامپل یہ دوں گا کہ ایک صاحب تھے، وہ بتا رہے تھے کہ میں جرمنی میں، میرا پڑوسی جرمن تھا اور میں وہاں پہ ساتھ میں رہتا تھا. تو جرمن وہ ہے کچھ عرصے کے لیے وہاں سے چلا گیا، تو اس کا روزانہ اخبار اس کے دروازے پہ تھا. تو میں نے دروازے سے اخبار اٹھا کے اپنے پاس رکھ لینا شروع کر دیا. 1 مہینے کے بعد جب واپس آیا تو میں نے یہ اخبار جو ہے اٹھا کے اس کو دے دیا کہ بھائی یہ اخبار آپ کے ہیں. وہ اتنا پریشان حیران ہوا کہ تم نے میرے لیے یہ کیوں کیا. اس نے کہا ہو سکتا ہے آپ کو کوئی آرٹیکل آپ کو پڑھنا ہو جس کی وجہ سے آپ مس کر جائیں. تو میں نے کہا یہ اخبار. وہ پریشان بار بار یہ پوچھتا رہا کہ تم نے یہ کیوں کیا، تم نے پیسے کے لیے کیا، تم نے کیا وجہ تھی. تو اس نے بتایا کہ بھائی ہم مسلمان ہیں اور مسلمان کا پڑوسی کا حق ہوتا ہے کہ پڑوسی کا حق ادا کریں. تو میں یہ سوچا تھا کہ ہو سکتا ہے تمہیں اس چیز کی ضرورت ہو تو پھر میں تمہارے لیے یہ میں نے رکھ لیا. اس نے کہا یہ کیا ہوتا ہے مسلمان. اب وہ والی چیز اس کو کیوریوسٹی ہوئی، اس سے پھر پوچھا. ود ان اے ویک اس نے پڑھا اور وہ دین اسلام قبول کر لیا. ایک امپیکٹ کرنے سے، دیکھیں ایک چیز چھوٹی سی، اس طرح کی ہمارے ہر حالات میں اپنے معاملات میں کتنے سارے آتے ہیں. ہم نے صرف اور صرف یہ دیکھنا یہ ہے کہ ہم اس کو اس نہج پہ پہنچا رہے ہیں، رول پہ ادا کر رہے ہیں. اگر رول پہ ادا کر رہے ہیں فبیہ، اگر نہیں کر رہے ہیں تو اس کو کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. یہ تو آپ نے بتا دیا. یہاں ایک سوال ہوتا ہے کہ آپ نے بتا دیا ہے، گفتگو سے ایسا لگا، کیونکہ ہم تو سب کے لیے بات کر رہے ہیں نا، گفتگو سے ایسا لگا کہ آپ کا اخلاقی دار و مدار یہ ہے کہ کسی طرح وہ کنورٹ ہو گیا اور آپ خوش ہو گئے. لیکن اگر اپنی دائرے میں رہتا ہے، اب جو اللہ تعالیٰ کو جواب دے نا، ہمارا تو مسئلہ نہیں ہے. اب ایسے آدمی کو جو ہمارا غیر مسلم ہے اور انسان ہے، مرتبے والا انسان تو اچھا ہی اللہ تعالیٰ نے بنایا. ایسا نہ تقویم میں بہترین پیرائے میں انسان کو تخلیق کیا، مسلمان کی تھوڑی بات ہے. اب ان کو سمجھانے کے لیے ان کی کتابیں ہوگا، لیکن جیسے ہم اپنی کتابیں نہیں دیکھ پاتے، وہ بھی اپنی کتابیں نہیں دیکھتے. وہ جو یونیورسل ٹروتھ ہے جس کی بات نے آنیسٹی کی بات کی، ایسی کئی مثالیں دیں تاکہ رہنمائی ہو سکے. جی بالکل. دیکھیں جب ٹیچر کے حوالے سے میں بات زیادہ کرتا ہوں کہ اگر ٹیچر جب پڑھانے آتا ہے نا، ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پروفیسر صاحب ہیں، میرے بہنوئی بھی ہیں، ڈاکٹر شاہد انصاری صاحب، وہ کہہ رہے تھے کہ کسی بھی ٹیچر کو زبردستی اچھا نہیں پڑھوا سکتے آپ. کوئی کام ہر کو کام تو کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں یہ دیوار بناؤ یہاں سے 6 فٹ کی بناؤ، وہ بنا دے گا. لیکن کوئی ٹیچر کو کہیں اچھا پڑھاؤ، ٹائم پہ چلا جائے گا، ٹائم پہ واپس آ جائے گا. اچھا تو وہ دل سے پڑھاتا ہے. ہوتا ہے نا، اس کا رجحان ہے، تبھی اللہ نے بنا کے بھیجا ہوتا ہے. جی اس کے اندر سے وہ نکلتا ہے. تو وہ اندر سے کیسے نکلے گا، اس کی دو تین طریقے ہیں. ایک تو یہ والی بات یہ ہے کہ بھائی وہ جب پڑھانے جائے تو باقاعدہ تیاری کر کے جائے، اس کو پتہ ہو کہ میں نے کون سی چیز کتنی ڈیلیور کرنی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ بچوں کو کیسے انگیج کرنا ہے، گریب کرنا بہت ضروری. کہ دیکھیں ہمارے ہاں کلاسز ہوتی ہیں 50 منٹ سے لے کے 3 آورز تک کلاسز ہوتی ہیں. کچھ یونیورسٹی میں 50 منٹس کی کلاس ہوتی ہیں، کچھ یونیورسٹی میں 3 آورز کی ایٹ اے اسٹریچ کلاس ہوتی ہے، 10-15 منٹ کی بریک دے دیتے. تو اگر آپ وہ اس میں گریب نہیں کریں گے تو بچے کا انٹینشن نہیں ہوگا، وہ ختم ہو جائے گا. تو ایک تو دوسری بات یہ ہے کہ بچے کو آپ نے گریب کرنا ہے. تیسری بات یہ تھی کہ آپ نے جو میں نے پہلی بات کی کہ آنیسٹی کے ساتھ، فل دل کی گہرائی کے ساتھ اس سبجیکٹ کے ساتھ وفاداری کرنی ہے. جب آپ، میں ہر ایک کو جانتے ہیں کہ جب
جب کلاس سے ٹیچر باہر آتا ہے نا تو اس کا دل گواہی دیتا ہے کہ کیا میں نے اچھا پڑھایا, کچھ ڈیلیور کیا کہ نہیں کیا. ہر ایک ٹیچر اپنے اس سے کمٹ ہو جائے کہ میں جب بھی کلاس سے باہر آؤں گا میرا دل گواہی دے. ہر شعبے کے آدمی کا ضمیر تو بولتا ہے. ایسا ہی ہے. ہمارے ساتھ بھی ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کہ کہاں غلطی کس کی ہوئی ہے اور اس تشنج میں ہم پڑ جاتے ہیں. ناظرین یہ چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. پروفیسر رضوان الرشید صاحب ہمارے ساتھ ہیں, کچھ سوالات اور کر لیتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام میں دوبارہ ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. ہمارے ساتھ پروفیسر رضوان الرشید موجود ہیں. بہت سارے سوالات بڑے اینگل سے ہم نے بات کی ہے اور بیہیویئرل سائنسز کے لحاظ سے بھی ہم نے بات کی ہے, اور جو ان کی کنسلٹنسی ہے مختلف اداروں میں انہوں نے پڑھایا, یونیورسٹیز میں پڑھایا, اس حوالے سے بھی بات ہوئی ہے. لیکن اہم یہ سوال یہ ہوتا ہے کہ آپ کی طرف میں آ رہا ہوں کہ یہ دیکھیں جو آپ انسان بچپن سے لے کے انتقال تک, موت تک جو ہے اس کے کچھ رولز ہوتے ہیں. کبھی بچہ ہوتا ہے, انفینٹ ہوتا ہے, ایڈلٹ ہوتا ہے, پھر جو ہے اس کے بعد بڑھتا ہے, اولڈر ایلڈر ہوتا ہے, ساری چیزیں. یہ اس کو آپ کیسے کریں گے کہ کیا کچھ کرنا چاہیے ایک ٹیچر کو اس کے مطابق تاکہ سوسائٹی جو ہے سوسائٹی فلورش ہو سکے؟ ہاں, بہت اہم کوشچن ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر ایک اسٹیج میں جیسے جیسے اسٹیج بڑھتی جاتی ہے اس کے رولز آف لائف میں اضافہ چینج آ رہا ہوتا ہے. فار ایگزامپل بچہ ہے تو صرف بیٹے کا یا بیٹی کا رول آ رہا ہے, اس میں صرف اور صرف اس نے یہ دیکھنا یہ ہے کہ میں اچھا بیٹا یا اچھا بیٹی کیسے بنوں, اس کا رول یہ ہے. اس کو تو بتانا پڑے گا, اس کو بتانا پڑے گا. اسٹیج کا نہیں ہے وہ. میں صرف ابھی رولز کی بات کر رہا ہوں کہ یہ اس کو بتانا پڑے گا. وہ کون بتائے گا؟ وہ اس کے پیرنٹ بتائیں گے, ٹیچر بتائیں گے, معاشرہ بتائے گا, وہ والی چیز. لیکن رولز کی اگر میں کہ دیکھیں یہ زندگی جو ہے نا ذرا نہیں اچھی خاصی کمپلیکیٹڈ ہے. اس کو میں سمرائز فارم میں, آسان فارم میں یہ کہتا ہوں کہ اپنی زندگی کے رولز لسٹ ڈاؤن کر لیں کہ فار ایگزامپل آسان بنانے کے لیے, اور ہر رول میں یہ دیکھیں کہ آپ کے کتنے مارکس ہیں. فار ایگزامپل 60 مارکس پاسنگ مارکس ہے تو 60 مارکس آ رہے ہیں, اگر آ رہے ہیں تو ٹھیک ہے, اگر نہیں آ رہے ہیں تو اس کی کوشش کریں کہ 60 مارکس آئے. کیوں؟ کیونکہ اگر 10 سبجیکٹ ہیں آپ کے ڈگری میں اور آپ 9 سبجیکٹ میں 99 مارکس پرسنٹیج لیتے ہیں, A گریڈ لیتے ہیں اور ایک میں فیل ہو جاتے ہیں, آپ کو ڈگری نہیں ملے گی. اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی رولز ہیں آپ کے سب رولز کو کم از کم اتنے ہونا چاہیے, کلیت میں دیکھنا چاہیے. جی, اس میں ہونا چاہیے کہ کم از کم پاسی مارکس ہو. تو فادر کا رول, ہسبینڈ کا رول, بریڈ ونر کا رول, سٹیزن کا رول, سلیو آف اللہ کا رول, نیبر کا رول, اس طرح کے رولز ہیں بہت سارے لوگوں کا. ہر ایک کا, جیسے بچے ہیں, اگر ابھی شادی نہیں ہوئی ہے تو ہسبینڈ کا رول نہیں ہے, اسٹوڈنٹ کا رول ہے اس میں اندر. اگر وہ کما رہا ہے تو کمانے کا رول ہے. وہ سارا مطلب کیا ہے, یہ رولز آپ نے ڈسکرائب کیے ہیں, جی, اس کو کس نقطے پر یہ جمع ہوتے ہیں اور کوئی پکچر بنتی ہے جس کو مثال رکھ کر ہم تربیت کا اہتمام کر سکتے ہیں استاد کی موجودگی میں؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں سب سے آئیڈیل اور سب سے بہترین دنیا کے آئیڈیل انسان جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے. رول ماڈل ہمارے لیے وہ ہیں. ان کے رول کو ہر ایک پیمانے میں جا کے جج کر لیں. وہ سپرسلار ہیں تو وہ بہترین ہیں, وہ شوہر ہیں تو بہترین ہیں, وہ کولیگز ہیں تو بہترین ہیں, ہاں وہ امام ہیں تو بہترین ہیں, وہ ہر رول میں بہترین ہیں. تو اپنے آپ کو اگر جج کرنا ہے, کوئی یارڈ اسٹک ہے تو دس از دا یارڈ اسٹک. اچھا, یہ ایتھسٹ ہے وہ جو غیر مذہبی اس کا نہیں ہے, مانتا ہی نہیں کسی چیز کو. جب اللہ کو نہیں مانتا اس کا رسول وہ کیا مانے گا؟ ٹھیک بات ہے. اس کے لیے بھی تو آپ کو کوئی شافی دوا ہونی چاہیے. اس کے لیے آپ کیا کرتے ہیں؟ دیکھیں, اس کے لیے یقینی طور پہ ایک چیز پہ جو سارے لوگ کامن ہیں, وہ کامن یہ ہے کہ ایمانداری, دیانتداری, آنیسٹی, ڈیڈیکیشن, موٹیویشنل کے ساتھ ساتھ کوئی کام کیا جائے, کچھ جو سکسیس ہوگا. بہت سارے ایسے دنیا میں بہت سارے ایسے ہیں کہ جو کہ ان پہلوؤں کو لیتے ہوئے دنیا میں
یہ یونیورسل ٹروتھ ہے بالکل. اور یہ مذہب والے اور غیر مذہب والے سب کے لیے ضرورت ہے. بالکل ایسا. اچھا اب ہم چاہے کہ ہمارا ٹائم کم سے کم ہوتا جا رہا ہے، تو اب آپ یہ کریں، ظاہر کنسلٹنٹ ہیں، گائیڈ ہیں، آپ لائف کوچ ہیں، آپ زندگی کو کوچ کرتے ہیں، بہت بڑی اہم آپ کے ساتھ ٹائٹل ہیں الحمدللہ. تو آپ یہ بتائیں کہ ساری یہ سوسائٹی کا جو کھوکھلا پن ہے اور کہاں کہاں شارٹلی کہ اس کو کس طرح ہم فیل کریں کہ ایک بہتر ہمیں چیز نظر آئے اور ہمیں قوم کے طور پہ تھوڑا ہم بھی ناز کر سکیں ہماری سوسائٹی کی جی بات جی کریں. جی میں ایک چیز پہ میں کہتا ہوں، صرف ایک چیز جی جی اس پہ اگر ہم آ جائیں، میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے مسائل ہمارے حل ہو جائیں. بہت سارے، شاید 60% سے زیادہ مسائل. وہ ہے آپ کا سچ بولنا، سچ پہ قائم رہنا. جھوٹ سوسائٹی جو سو کالڈ سوسائٹی ہے اس میں کہ سچ کی تربیت کیا ہوگی؟ ہاں دیکھیں، یہ تو مفروضہ باتیں ہیں نا کہ یوں ہو تو یوں ہو تو یوں ہو، ہے ہی نہیں چیزیں. دیکھیں اس کا حل بتائیں نا. دیکھیں ایک چیز ہے پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کرنا، یہ پرابلم کی آئیڈینٹیفیکیشن ہو گئی. ہاں، تشخیص کرنا. ہاں تشخیص ہو گئی. اب اس کے بعد اس کا سولوشن ہے، اب علاج. اب علاج کون کون کرے گا؟ وہ اگر بچہ ہے تو اس کے ساتھ 3 لوگ ہیں. ایک ماں باپ ہیں، اس کے ساتھ اس کے دوست یار ہیں، اور اس کا اسکول میں ٹیچرز. ٹھیک ہے، یہ 3 لوگ ہیں جو کہ اس کو گائیڈ کریں گے کہ اس نے کیسے چلنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا. جب اگر وہ کہیں کالج میں ہے، یونیورسٹی میں ہے اور بڑا ہو گیا ہے تو یعنی کہ وہی والے دوست اس کے یار، پھر اس کے بعد اس کی یونیورسٹی کے لوگ، اور اس کا دوسرا جو سرکل ہے. سرکل اب ایک یونیورسٹی کا سرکل ہوتا ہے، ایک اپنے محلے کا سرکل ہوتا ہے. تو ان سرکل میں خاص طور پہ پیرنٹس ہے وہ تھوڑا سا دور ہو جاتا ہے، کبھی آتا ہے کھانا کھایا اور چلے گئے، بہت کام ہے. عام طور پہ یہ والی چیزیں ہوتی ہے. تو جہاں پہ کیونکہ یہ اس کی اسٹیٹسٹکس بڑی ساری ہے، میں نے کچھ اور بھی اسٹیٹسٹکس پہ کام کیا تو اس پہ میں بتا سکتا ہوں، لیکن میں بتا رہا ہوں کہ بس یہ 3 لوگ وہاں پہ. آگے جا کے جب وہ چوٹیں کھائے گا نا تو پھر اس کو ریئلائزیشن ہوگی، جیسے 40-50 سال کے بعد اس کو ریئلائزیشن ہوگی کہ یہ والی جو چیزیں ہیں جو کہ میں نے کرنا چاہیے تھا، اب وہ گائیڈ کرے گا کہ ایسا. یہ بہت ساری باتیں آپ نے بڑی مفید بتائی ہیں، لیکن یہ دیکھیں کہ یہ منتشر سوسائٹی منتشر ہے تو ہر چیز جو ہے وہ ڈائریکشن پر نہیں ہے، ڈائریکشن لیس ہے. تو اب آپ یہ بتائیے اس کا جنکچر کیا ہے، اس کو ہم جوائنٹ کیسے کریں، ہم اس کو فریم میں کیسے لے کے آئیں تاکہ جو کچھ نظر تو آئے نا. آپ چاہتے ہیں ہمارے جو مولوی صاحب ہیں وہ بھی جو ہے اس طرح کی تبلیغ کر رہے ہیں، آج ٹیچر اس کا سولوشن کی طرف نہیں آ رہا. وہ یہ بتاتا ہے یہ بگاڑ ہے، یہ سوار ہے، یہ سوار ہے، یہ سوار ہیں، اور آخر میں دعا مانگ کے ہم اٹھ جاتے ہیں. دعائیہ کلمات کے لیے تک ہی ہم محدود ہیں. اب آپ کو سولوشن بتانا چاہیے کہ اتنی سارے بکھراؤ کا کوئی حل بھی ہے کہ ہم کچھ کر سکیں. دیکھیں بالکل صحیح بات ہے. اس کا سلوشن یہ ہے کہ ٹھیک ہے کہ رول ماڈل بنے. اب آپ نے باتیں بہت ہو گئیں، صرف اب آپ بچہ جو ہے نا وہ باپ کو دیکھ کے اس کی کاپی کرتا ہے. تو اب آپ رول ماڈل بنے. ٹیچر ہیں تو رول ماڈل بنے، باپ ہیں تو رول ماڈل بنے، ماں ہے تو رول ماڈل بنے. یہ لوگ تو سمجھدار ہیں نا کہ میرے بچے کی تربیت صحیح ہونی چاہیے. جی ٹھیک. تو یہ والی چیز ہے. رول ماڈل تو آپ نے سب سے بڑا رول ماڈل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رکھا. اس کے بعد تو ہم وہیں کے تربیت گاہ اور کوشش تو ہماری یہی ہوتی ہے کہ ہم تربیت حاصل کریں. آپ نے بہت پہلوؤں سے بات کی ہے، اور جس طرح کے مختلف جہتیں ہیں آپ کی زندگی کی، اور کنسلٹنسی بھی کرتے ہیں. کنسلٹنسی کا تو مطلب ہے کہ جہاں انسان کمزور پڑتا ہے وہاں سے مشورے کی ضرورت پڑتی ہے اور آپ کھڑے ہوتے ہیں وہاں. تو کامیاب ایک ٹیچر کا یہی کام ہے، جو آپ کے ریکارڈ کے مطابق اور آپ کی باتوں سے تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ موقع دیا کہ آپ اس اہم کام کو، عظیم کام کو، جو پیغمبرانہ کام ہے، اس سے وابستہ بھی رہے اور ہیں بھی، اور اس کے نتائج بھی ویسے آئیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے سب سے سپیریئر ہیں ان کی جو وہ چاہتے تھے. تو ناظرین، ہم بڑی تفصیل سے ہم نے بات کرنی تھی، بہت اہم بات ہم نے اٹھا لی ہے، لیکن بنیادی سوالات اب تک ہم کر پائیں یہاں. تو پروفیسر رضوان الرشید صاحب، آپ ہمارے مہمان، معزز مہمان، استاد، اور سارے آپ کے لیے سلوٹ پھر دوبارہ.
ناظرین اپنے میزبان کے ساتھ اپنے مہمان جہانگیر سید کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.